اسلام کی تاریخ کئی عبرتناک اور سبق آموز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں ایک واقعہ وہ ہے جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے شہادت سے متعلق ہے۔ اس واقعے کا مرکزی کردار وحشی بن حرب ہے، جس کی تلوار نے ایک عظیم مجاہد اسلام کی زندگی ختم کی، مگر بعد ازاں وہی شخص اسلام کا سچا پیروکار بن کر طائب ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور رضائی بھائی بھی تھے۔ وہ نہایت بہادر، نڈر اور مضبوط ایمان والے صحابی تھے۔ غزوہ بدر میں ان کی شجاعت اور کفار کے خلاف جنگی مہارت نے قریش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وحشی حبشی نسل غلام تھا جو کہ حبشہ سے مکہ لایا گیا تھا۔ وہ نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اسے جبیر بن مطعم نے وعدہ دیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کرے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے جبیر بن مطعم کے رشتہ دار طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا۔ جبیر بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ہندہ بنت عتبہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ بھی حضرت حمزہ سے شدید نفرت رکھتی تھی، کیونکہ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں اس کے باپ عتبہ بن ربیعہ اور بھائی قتل ہو چکے تھے۔ چنانچہ جبیر اور ہندہ دونوں نے وحشی کو قتل پر آمادہ کیا۔ غزوہ احد میں مسلمان پہلے فتح کے قریب تھے، لیکن بعد میں کفار نے حملہ پلٹ دیا۔ اسی موقع پر وحشی بن حرب جو جنگ میں براہ راست شریک نہ تھا، چھپ کر حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، میں حضرت حمزہ کو پہچانتا تھا۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جب موقع ملا تو میں نے اپنا نیزہ پوری قوت سے ان کی ناف کے نیچے مارا جو ان کی پیٹھ سے نکل گیا۔ حضرت حمزہ وہیں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہندہ نے ان کے جسم کی بے حرمتی کی، ان کا کلیجہ نکالا اور چبانے کی کوشش کی، مگر اسے نگل نہ سکی۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مضبوط ہو گئی تو وحشی مدینہ آنے سے ڈرتا رہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ بعد میں جب اس نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو معاف فرما رہے ہیں جو صدق دل سے اسلام قبول کرے، تو وہ مدینہ آیا۔ وہ خود کہتا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، کیا اگر کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو تب بھی اسلام اسے بخش دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ سن کر وحشی رو پڑا اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کو قبول فرمایا، لیکن اس سے صرف ایک بات کہی، وحشی میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ وحشی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی اس ایک قتل کا بوجھ اپنے دل پر اٹھائے رکھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اسی نیزے سے اسے قتل کیا جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وہ کہتے تھے، میں نے اسلام کے سب سے بہترین انسان کو قتل کیا، حمزہ کو، پھر میں نے اسلام کے سب سے بدترین دشمن کو قتل کیا، مسیلمہ کذاب کو۔ شاید اللہ میری مغفرت فرما دے۔ وحشی بن حرب کا واقعہ ایک عظیم سبق رکھتا ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔